باقی تو سب کچھ ٹھیک ہے، بس ایک بات سمجھ نہیں آئی، آخر اچانک میرے دلہا بھائی نے اپنا ارادہ بدلا کیوں ہے بھائی؟ مجھے کیا پتا؟ حبیبہ نے اسے ضد ہو کر گھورا، حالانکہ یہ بات اس نے حبیبہ کے دل کی تھی۔ شرجیل کے تقاضا کے بعد یہ سوال تو خود اس کے دل میں بار بار انگڑائی لے رہا تھا۔ منگنی والے روز شرجیل نے شادی سے پہلے کوئی رابطہ نہ رکھنے کی بات کی تھی، اور یہ سن کر اسے بے حد خوشی ہوئی تھی کہ خود اس کی اپنی سوچ بھی یہی تھی۔ اس نے اپنے جیون ساتھی کا جو خاکہ ذہن میں بنا رکھا تھا وہ ایک سنجیدہ اور بردبار شخص تھا، جس میں آج کل کے لڑکوں والا چھچورا پن نہ ہو اور شریعت پر عمل کرتا ہو، اور شرجیل اسے بالکل ایسا ہی لگا تھا۔ سونے پر سہاگا، سارا آپا کی زبان بھی اپنے بھائی کی تعریفیں کرتے نہ تھکتی تھی۔ دیکھو بھائی، یہ جو میرے بھائی نے شادی سے پہلے رابطہ نہ رکھنے کی بات کی ہے، اس سے کوئی غلط تاثر نہ بنا لینا تم۔ وہ بس آج کل کے لڑکوں سے کچھ مختلف ہے۔ اسے لگتا ہے ہر کام کا ایک صحیح وقت ہوتا ہے، اور وہ کام اسی وقت پر ہو تو اچھا ہوتا ہے۔ کہتا ہے شادی سے پہلے ہی ساری باتیں کر لیں تو شادی کے بعد کیا بیٹھ کر ایک دوسرے کی شکلیں دیکھا کریں گے۔ اتنی اچھی اور مختلف سوچ کا مالک، ویل ایجوکیٹڈ، گڈ لکنگ شخص اس کی قسمت میں لکھ دیا گیا تھا۔ گو کہ اس نے کبھی کھل کر اظہار نہیں کیا تھا، مگر اس کا دل شرجیل کے ساتھ پا کر جھومتا رہتا تھا۔ لیکن اب اچانک ہی وہ اس کو جاننا چاہتا تھا، اس سے باتیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ الجھن میں پڑ گئی تھی۔ اس کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں تھا کہ محبت کے نام پر اس کے کردار کو آزمائش کی بھٹی سے گزارنے کی تیاری ہو رہی تھی۔ حبیبہ کا تعلق متوسط طبقے سے تھا۔ وہ 3 بہنوں میں سے سب سے چھوٹی اور لاڈلی تھی۔ گو کہ اس کی فیملی بہت زیادہ مذہبی نہیں تھی، مگر خود اس کے ذہن میں مذہبی رجحان پایا جاتا تھا۔ وہ اپنی والدہ اور دونوں بڑی بہنوں کے برعکس شرعی پردہ کرتی تھی۔ اس کے علاوہ مذہب کی عائد کردہ دیگر حد بندیوں کی بھی بغیر کسی زور زبردستی کے اپنی خوشی اور مرضی سے پابندی کرتی تھی۔ دلکش اور پارسا سی اس لڑکی نے اپنے جذبات کو ہمیشہ سینت کر رکھا تھا۔ کئی ہاتھ اس کا ہاتھ تھامنے کے لیے اس کی جانب بڑھے تھے، مگر اس نے کبھی کسی انجان کی محبت کی خاطر اپنے والدین کا بھروسہ نہیں توڑا۔ شریعت کی عائد کردہ محرم نامحرم کی تھیوری پر وہ بہت سختی سے کاربند تھی۔ اس کے نزدیک کسی نامحرم سے سختی سے پیش آنا اور اس کے ساتھ بلا وجہ کی خوش اخلاقی نہ برتنا ایک مسلمان عورت کے اعلیٰ اخلاقیات کی نشانی تھی۔ شرجیل کو اس کا نمبر منگوائے کئی دن ہو گئے تھے، مگر تاحال اس کی جانب سے رابطہ کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی تھی۔ یہ صورتحال حبیبہ کی الجھن کو مزید بڑھا رہی تھی، جبکہ دوسری جانب شرجیل، جس کا مقصد سراسر حبیبہ کے کردار کو جانچنا تھا، زندگی میں پہلی بار اندر سے ڈرا ہوا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں حبیبہ اس کی سابقہ گرل فرینڈز کے ٹائپ کی نکل آئی تو پھر کیا ہوگا۔ اس کے جسم کا رواں رواں دعا گو تھا کہ حبیبہ کسی طرح اس کے معیار پر پوری اتر پائے۔ خوبصورت دیگر اسے اپنی محبت سے ہاتھ دھونا پڑ سکتا تھا۔ بہرحال کئی دن شش و پنج کا شکار رہنے کے بعد ایک روز اس نے بات کی ابتدا کر ہی دی۔ شروع کے کچھ دن تو وہ اس کی پسند ناپسند کے بارے میں جاننے کے بہانے اس کی روزمرہ کی مصروفیات، مشاغل اور دوستوں کے بارے میں کوریدتا رہا۔ حبیبہ کی مصروفیات پڑھائی سے شروع ہو کر گھر کے چھوٹے موٹے کاموں پر ختم ہو جاتی تھی۔ مشاغل بھی اس کے کوئی خاص نہیں تھے، اور دوستیاں بھی اس نے کوئی زیادہ نہیں پال رکھی تھیں۔ مشکل سے 2-4 دوستیں تھیں اس کی، جن میں سے ردا سب سے قریبی سہیلی تھی۔
اور یہ تمام تفصیلات اس نے سادگی سے اسے بتا دی، مگر شرجیل کو ایسا لگا جیسے وہ جھوٹ سے کام لے رہی ہو۔ چنانچہ وہ ایک قدم اور آگے بڑھا، یعنی گھر والوں کے علم میں لائے بغیر ملاقات پر اصرار کرنے لگا۔ معذرت خواہ ہوں، یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ حبیبہ نے ایک لمحہ بھی سوچے بغیر ٹکا سا جواب دے دیا۔ لیکن اس میں حرج ہی کیا ہے، میں منگیتر ہوں آپ کا۔ شرجیل اس کا جواب سن کر دل ہی دل میں مسرور ہوتے ہوئے بولا، اور اس کے اس سوال نے حبیبہ کو شدید حیرت میں ڈال دیا۔